عزیز طلباء و طالبات، کورس کوڈ 9001 بنیادی اردو کے ساتھ میں ہوں قاسم یعقوب۔ آج ہم جس یونٹ پہ بات کریں گے وہ ہے اردو ڈرامہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ صنف جو ہے بہت پرانی نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے۔ ڈرامہ بنیادی طور پر ایک لاطینی لفظ ڈراؤ سے اخذ شدہ ہے۔ ڈراؤ کا مطلب ہوتا ہے کچھ کر کے دکھانا، یا جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو ایکٹ، یعنی سٹیج پر کہانی کو کرداروں کے ذریعے پیش کرنا۔ عموماً کہانی جو ہے تحریری زبان میں لکھی جاتی ہے۔ آپ نے پہلے دیکھا داستانوں میں یا فیبل کہانیاں جو ہوتی تھی جانوروں کی، پرندوں کی، ان میں تحریری شکل میں کہانی کو پیش کیا جاتا تھا، بعد میں انہیں پھر سنایا بھی جاتا تھا، جس کی ایک پوری زبانی روایت موجود ہے۔ لیکن بعد میں ڈرامہ آیا، جسے ہم جدید کہانی کی صنف کہہ سکتے ہیں، یعنی کہانی کو پرفارم کر کے سٹیج پر دکھایا جائے۔ اب یہ ایک مشکل صنف ہے، یعنی کردار، آپ کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں جب، تو کردار جو ہوتے ہیں ان کا ہنسنا، بولنا، ان کا چلنا پھرنا آپ خود محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب سٹیج پر آپ کو دکھایا جاتا ہے تو کردار کیسے باتیں کرتے ہیں، کردار کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں، وہ سٹیج پر آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کہانی پڑھ نہیں رہے ہوتے یا اس کا تخیل اپنے ذہن میں نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ آپ کہانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صنف بھی ہے۔ اس کے اندر تفریح کا عنصر بھی شامل ہے، لیکن اس میں بے پناہ جذباتیت بھی شامل ہے۔ عزیز طلباء طالبات، پہلے ہم ڈرامے کے بنیادی عناصر پہ بات کرتے ہیں۔ پلاٹ، سب سے پہلا اور بنیادی جز جو ہے وہ پلاٹ کا ہے۔ جس طرح ہم نے افسانے میں دیکھا، جس طرح ہم نے ناول میں دیکھا، اسی طرح ڈرامے کے اندر بھی پلاٹ کا عنصر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی کہانی جو ہے وہ کس ترتیب سے پیش کی جائے۔ لیکن عزیز طلباء طالبات، ایک اہم بات یہاں خیال رکھنا ضروری ہے کہ ڈرامے کا پلاٹ جو ہوتا ہے وہ کہانی کے، یعنی تحریری کہانی کے پلاٹ سے مختلف ہوتا ہے۔ ناول کا پلاٹ جو ہے وہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس میں 2 یا 3 کہانیاں آ کے مل سکتی ہیں، اس میں آپ پس منظر بیان کر سکتے ہیں کہ میں ایک نئی کہانی سنانے جا رہا ہوں، یا پڑھنے والا خود کچھ وقفے کے بعد یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کہانی کس ترتیب سے چل رہی ہے۔ لیکن جو ڈرامے کا پلاٹ ہوتا ہے وہ چونکہ سامنے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ترتیب میں اتنی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا، سامنے بیٹھا ناظر جو ہے وہ سمجھ نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، کردار جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہانی کس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی پیچیدگی جو ہے، یا اس کی جو ترتیب میں جو رد و بدل ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ناظر جو ہے وہ کہانی کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے پڑھتے ہوئے بھی اور کہاں ڈرامہ لکھتے ہوئے بھی، کہ پلاٹ میں جو رد و بدل ہے یا جو ترتیب ہے وہ بہت پیچیدہ نہ ہو۔ دوسرا جزو ہے کردار۔ کردار ہی تو سب سے اہم ہوتے ہیں۔ آپ کہانی کو کرداروں کے ذریعے جان رہے ہوتے ہیں۔
کردار جو ہیں وہ خوابیدہ بھی ہو سکتے ہیں، خاموش بھی ہو سکتے ہیں، سپورٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ دیر کے لیے وہ کہانی میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن کردار سب سے اہم عنصر ہے، یعنی کرداروں کے ذریعے کہانی جو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے۔ اگر کوئی جذباتی مناظر ہیں تو کردار بتائیں گے کہ یہ منظر جو ہے یا جو کہانی ہے وہ جذباتی موڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر کوئی خوشی کا عنصر ہے کہانی کے اندر تو کردار بتائیں گے کہ کہانی جو ہے وہ اب خوشی کا جو ہے موڈ جو ہے وہ اب سامنے لے کے آ رہی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اسی طرح جس طرح ہم نے ناول میں دیکھا، جس طرح ہم نے افسانے میں دیکھا کہ کردار جب تک اپنی نفسیاتی حیثیت جو ان کی موجود ہے ڈرامے کے اندر یا کہانی کے اندر، وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے تو کہانی میں اندر جان ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا کرداروں کو محض اپنی باتوں سے، محض اپنے ڈائلاگ سے ہی سب کچھ نہیں بتانا ہوتا، بلکہ اپنے حلیے سے بھی بتانا ہوتا ہے۔ تو ڈرامے کے اندر آپ نے اگر ڈرامے دیکھے ہیں تو آپ ضرور اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ ان کا کردار کا جو گیٹ اپ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی محنت کش ہے تو وہ جو اس کا سماجی کردار ہے محنت کش کا وہ ڈرامے میں نظر آنا چاہیے۔ اگر کوئی بہت مالدار ہے یا کوئی آفیسر ہے یا کوئی حکومتی عہدہ رکھتا ہے تو یا کوئی خاص ثقافت کی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ کردار اس گیٹ اپ میں نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کردار جو ہے وہ اس کا حلیہ کچھ اور ہو اور اس کے جو مکالمات ہیں یا جو وہ گفتگو کر رہا ہے، جو اس کی زبان ہے وہ کچھ اور ہو۔ تو یوں جو تاثیر ہے ڈرامہ دیکھنے والے کے سامنے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات، مکالمہ یعنی ڈائلاگز، کس کردار نے کتنا بولنا ہے، کس جگہ پر بولنا ہے اور کس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، یہ ڈرامہ لکھنے والا جو ہے اس کا بنیادی اور سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ یعنی ڈرامہ کن کرداروں کے ذریعے پیش ہوگا اور وہ کیا کہیں گے، یعنی وہ کس طرح کے مکالمات بولیں گے، ان کی زبان کیسی ہوگی، یہ مکالمات کہلاتے ہیں اور یہ بھی بنیادی جزو ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ نے ڈرامہ انارکلی دیکھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کا سب سے جاندار جو عنصر ہے، جو جزو ہے، وہ اس کے مکالمات ہیں، وہ ڈائلاگز ہیں۔ ان مکالموں کے ذریعے ہم مغلیہ تہذیب کو جانتے ہیں، اس کے موضوع کو نہیں جانتے بلکہ ایک پوری تہذیب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ محض گیٹ اپ سے نہیں آتی یا اس کہانی کے کردار جو ایکٹنگ کرتے ہیں محض اس کے ذریعے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ ان مکالمات کا بھی اس میں اتنا ہی کردار ہے جو اس ڈرامے کے اندر کردار بولتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، چونکہ ڈرامہ کچھ کر کے دکھانا ہے، یعنی سٹیج پر کہانی کو پیش کرنا ہے کرداروں کے ذریعے، لہٰذا اس میں سٹیج کا عنصر بہت اہم ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک عنصر ہے آراستگی یا سٹیج سیٹنگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ بھی بہت اہم عنصر ہے۔ اگر آپ کا سٹیج یا آپ کی سیٹنگ جو ہے جس کے اوپر کردار جو ہے اپنا ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، اپنی کہانی کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ سٹیج ان کا ساتھ نہ دے رہا ہو کہانی کا، یعنی اگر کوئی دریا کا منظر ہے اور پیچھے
جو ہے پھول دکھائے گئے ہیں یا ڈرائنگ روم کا منظر ہے اور باتیں جو ہیں وہ کسی صحرائی علاقے کی ہو رہی ہیں یا کسی بازار کی ہو رہی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوگا کہ ڈرامہ نگار جو ہے وہ ڈرامے کو یا کہانی کو پوری طرح پیش کرنے میں ناکام ہے۔ اسی طرح جو ناظر سامنے بیٹھا ہے وہ بھی کہانی سے منظر کے ساتھ اس کا ربط قائم کرنے میں ناکام ہوگا، لہٰذا ڈرامے کا جو تاثر ہے وہ پوری طرح بن نہیں پائے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آراستگی ہے یا سٹیج سیٹنگ ہے وہ بھی بہت اہم عنصر ہوتا ہے ڈرامے کے اندر۔ عزیز طلباء طالبات، اگر ہم ڈرامے کی تین بڑی قسموں کا ذکر کریں تو سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھیٹر ڈرامہ یعنی سٹیج ڈرامہ جو ہے وہ سب سے پہلے برصغیر میں متعارف کروایا گیا۔ اس کی کہانی بہت پرانی ہے۔ اگر ہم شکنتلا سے لیں یا ویدوں کے اندر جو سنسکرت تہذیب کے اندر ڈرامے کی شکل میں جو کہانیاں پیش کی جاتی تھیں، تو یوں اس کا دورانیہ جو ہے وہ ہزاروں سال بن جاتا ہے۔ لیکن برصغیر میں باقاعدہ جو تھیٹرکل کمپنیاں بنیں، سٹیج کے ذریعے جو ڈرامے کو پیش کرتی تھیں، وہ 19ویں صدی کے وسط میں سامنے آئیں، ممبئی میں، دلی میں یا دلی کے نواحات میں۔ اچھا، اگر ہم آگے چلیں تو پھر ریڈیائی ڈرامے شروع ہوئے۔ ریڈیائی ڈراموں نے بھی ڈراموں کی ایک نئی شکل کو متعارف کروایا۔ اب اس کے لیے سٹیج کی ضرورت نہیں تھی، آوازوں کے ذریعے سب کچھ کہانی کا جو پورا ہیولہ تھا وہ بنایا جاتا اور سننے والے کو یہ تاثر دیا جاتا کہ وہ کہانی کو دیکھ رہا ہے، یعنی رونے کی آواز، دروازہ کھلنے کی آواز، چلنے کی آواز یا گاڑی یا سواری کے چلنے کی آوازیں، اسی طرح جذباتی عناصر جو تھے وہ بھی آوازوں کے ذریعے اس کو ویژولائز کروائے جاتے یا وہ اپنے ذہن میں ان کا تصور قائم کرتا جو ڈرامے کو سن رہا ہوتا۔ ایک مشکل، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل صنف ہے۔ ریڈیائی ڈرامے جو تھے انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک مشکل کام جو ہے اس کا آغاز کیا، لیکن یہ بہت دلچسپ بھی ہوتے، لیکن ان کی جو حدود ہیں وہ بہت کہہ لیں کم تھیں۔ اس لیے اس میں کوئی بہت بڑا فن پارہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیائی ڈراموں کے ذریعے سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن پھر جلد ہی ٹیلی ویژن کا دور شروع ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ڈرامے جو ہیں وہ برصغیر میں شروع ہوئے اور ہمارے ملک پاکستان میں غالباً 1965 میں ٹیلی ڈراموں کا دور شروع ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ٹیلی ڈراموں نے سٹیج اور ریڈیائی ڈراموں کا ایک مکمل متبادل بن کے ڈرامے جو ہیں اپنے ناظرین کو دکھانے شروع کیے۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں یعنی 19ویں صدی کے آخر میں، تو بہت بڑے ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری سامنے آتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں امتیاز علی تاج، جن کا ڈرامہ انارکلی آپ جانتے ہیں، وہ بہت زیادہ پرفارم کیا گیا، سٹیج پر بھی، پھر فلم کی شکل میں بھی، ڈرامے کی شکل میں بھی، ریڈیائی ڈراموں کی شکل میں بھی انارکلی کو پیش کیا گیا۔ ٹیلی ڈراموں کے دور کی بات کریں تو ایک جہان ہے جو ہمیں پچھلے 50-60 سالوں میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کے اندر بڑے بڑے ڈرامہ نگار جو ہیں وہ ٹیلی ڈراموں کی شکل میں اپنے فن کا اظہار کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ صنف بہت دلچسپ ہے اور اس صنف کے اندر محض تفریح کا عنصر شامل نہیں تھا، بلکہ اس صنف نے قوم کے اخلاق کو، کردار کو سنوارنے میں یا اثر انداز ہونے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔
آپ یقیناً آپ نے ٹیلی ڈرامے دیکھے ہوں گے، ریڈیائی ڈرامے بھی سنے ہوں گے، اور تحریری شکل میں بھی آپ نے ڈرامے پڑھے ہوں گے۔ مرزا ادیب، کمال احمد رضوی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، بہت سے ڈرامہ نگار ہیں جن کے تحریری ڈرامے بھی ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہیں۔ مگر عزیز طلباء طالبات، اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو تحریری ڈرامے بھی ہیں، ان کو بنیادی طور پر دکھانے کے لیے اسٹیج پر یا ڈرامے کی شکل میں، ٹیلی ڈرامے کی شکل میں اس بنیاد پر لکھا جاتا ہے۔ لہذا جب آپ پڑھیں تو اسی بنیاد پر پڑھیں کہ یہ ڈرامے جو ہیں آپ کے سامنے دکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے والی صنف نہیں ہے، بلکہ ایکٹ کر کے، عمل کر کے دکھانے والی صنف ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم امید کرتے ہیں آپ نے اس یونٹ میں ڈرامے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کا علم حاصل کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئی صنف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔